باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، میرا نام ڈاکٹر محمد عمران خان ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نالج ایولیوشن۔ تو ناظرین، آج جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہونے والا ہے انشاءاللہ، اور اس میں بیسیکلی ہم نے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے، ٹو دی پوائنٹ بھی بات کرنی ہے انشاءاللہ، کہ جی یہ جو ورلڈ لیول پہ جو ڈفرینٹ انٹرنیشنل کرنسیز ہیں، ڈالرز کی سچویشن بھی ہم دیکھ رہے ہیں، پھر ادھر سے بٹ کوائن بھی آیا ہوا ہے، اور پوری دنیا میں انٹرنیشنلی ہر جو چائنا اور رشیا اور انڈیا اور بڑی بڑی جو بھی اکانومیز ہیں ساری آپ دیکھ رہی ہیں کہ جی آئیڈیل جو کرنسی ہے وہ کون سی ہونی چاہیے، اور وچ شوڈ بی دا بیسٹ سولوشن فار دا ہول ورلڈ انشاءاللہ۔ تو اب دیکھنا یہ ہے، ہم بھی الحمدللہ مسلمان ہیں، اسلام ہمارا مذہب ہے، تو سب سے جو آئیڈیل اور اس جو سسٹم ہے، سولوشن ہے، وہ تو الحمدللہ مسلمانوں کے پاس ہونا چاہیے، اور اگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ٹرو مسلمین اور جو مومنین ہیں انہی کے ہی جب ایک ٹیم بنے گی انشاءاللہ، اور ٹیکنالوجی اور اسلام کے بیسک پرنسپلز جب اکٹھے ہوں گے تو یہ ایک ایسی زبردست ٹرائنگل بنے گی جو کہ پوری دنیا میں ایک ریولوشن لائے گی انشاءاللہ۔ تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ تھوڑا سا ڈالر پہ بات کریں گے، پھر بٹ کوائن پہ بھی بات کریں گے، اور پھر ڈیجیٹل اسلامک جو کرنسی ہے، ڈیجیٹل دینار، جو میں نے ایک ریکمینڈ کیا تھا آلریڈی بھی، میرا اس جو ڈیفرنٹ میں سیریز آف لیکچر ہے ڈیجیٹل اسلام کی، تو اس پرسپیکٹو میں آلریڈی بھی ایک اس میں ڈیجیٹل اسلامک دینار پہ میں نے ایک لیکچر دیا ہے، لیکن اسی کی کنٹینیویشن میں یہ تھوڑا فردر ڈیٹیل میں ہے، اور کئی اور ایشوز بھی اس میں ڈسکس کیے جا سکتے ہیں۔ دیکھیں، مین آئیڈیا جو ہے ڈیجیٹل اسلام کا وہ یہی ہے کہ ٹیکنالوجی پلس ہیومینٹی از ایکول ٹو ڈیجیٹل اسلام، کہ ہم نے ٹیکنالوجی کو بھی ساتھ میں لے کے چلنا ہے اور ہیومینٹی پرسپیکٹیوز کو بھی دیکھنا ہے، اور ایک بیسٹ کمبینیشن ان دونوں کا اکٹھا کرنا ہے، جس میں فزیکل ایز ویل ایز ڈیجیٹل دونوں چیزوں کو لے کے چلنا ہے۔ تو اسی پرسپیکٹیو میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ جو ڈالر تھا وہ فزیکل تھا، اور جو بٹ کوائن ہے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ ڈیجیٹل ہے۔ تو ہم نے جو ڈیجیٹل اسلام کے پرسپیکٹیو سے ڈیجیٹل اسلامک دینار جو ہوگا وہ فزیکل بھی ہوگا ایز ویل ایز ڈیجیٹل بھی ہوگا انشاءاللہ، اور دیٹ وڈ بی این آئیڈیل سولوشن فار دا ہول ورلڈ انشاءاللہ۔ تو دیکھیں، ڈالر برٹن وڈ ایک معاہدہ ہوا تھا، اور پھر اس میں 1944 میں ڈالر کو انٹرنیشنل کرنسی بنا دیا گیا تھا، بلکہ امپوز کر دیا گیا تھا، خلافت کو توڑ دیا گیا تھا، اور اس کے بعد زبردستی بھی امپوز کیا گیا کہ جن کے پاس گولڈ ہے وہ بینک میں جمع کرا دیں، اور اس کے بعد ان کو پیپر منی دے دی گئی، اور پھر یہ رسیدیں تھیں، اور پھر اس پہ بھی ڈیٹیل میں نے بات کی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جنہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تو ان کو ایون سزائیں بھی کیسے بھی ڈرایا گیا، اور جرمانوں سے بھی، اور الٹیمیٹلی یہ گولڈ لے کے انہوں نے گولڈ کو اپنے بینکس میں رکھ لیا اور آپ لوگوں کو پیپر منی دے دی، اور پھر ورلڈ لیول پہ ڈالر ہو گئی، اور اسی طرح ہر جو باقی کنٹریز تھے ان تمام کو ان کی اپنی پیپر کرنسیز دے دی گئیں۔ تو اب اگر دیکھا جائے، اور ایون اس کے بیک پہ جو گولڈ تھا 1970s کے بعد جو امریکن پریزیڈنٹ تھے انہوں نے پھر اس سے گولڈ سے بھی اس کو الگ کر دیا کہ بیک پہ گولڈ نہیں ہوگا، اور یہ اب دیٹ مسٹ بی یعنی اس کے پیچھے صرف ڈالرز ہی ہوں گے، ڈالرز مسٹ بی ایکولنٹ ٹو گولڈ۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بعد میں معاہدہ کیا پیٹرو ڈالر، یعنی سعودیہ کی جو ڈیلنگ ہوئی وہ ڈالرز، پیٹرول کی جو ڈیلنگ ہوئی وہ ڈالرز میں ہوئی۔ تو آج کا جو ڈالر ہے وہ پیٹرو ڈالر ہے، اور آج اگر سعودیہ انکار کر دے کہ میں نے ڈالر کو نہیں پیٹرول کو نہیں ڈیل کرنا ڈالر میں، تو ڈیفینیٹلی ڈالر کی موت ہو جائے گی۔
تو اب دیکھیں اگر دنیا دیکھیں پیپر منی کی ہسٹری ہے کہ اس نے ایک دن لازمی ڈیمیج ہو جانا ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی بیک پیج یعنی دی بینک آف اسٹیٹ بینکس کے سینٹرل بینکس ہیں، پھر بیک پہ دی بینک آف انگلینڈ، فیڈرل ریزرو آف یو ایس اے، اور ان کی بیک پہ جیوز ہیں۔ تو اب انہوں نے پورے خود امیر ہو گئے ہیں اور پوری دنیا کا سودی نظام کے تھرو اب خود سارا پیسہ اکٹھا کر لیا ہے، اور خود خدا بن کے اللہ معافی دے فرعون بن گئے ہیں اور پوری دنیا کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ دس از دا بیسیکلی اینڈ آف پیپر منی تو اور انٹرسٹ بیس سسٹم۔ تو اب یہ تو ہم سب پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ اب ڈالر سب کے پاس ہیں لیکن اس کے بیک پہ گولڈ نہیں ہے، اور دیٹ از ناٹ سیف۔ اور اب یہ بٹ کوائن لانا چاہ رہے ہیں، اور بٹ کوائن ٹوٹلی ڈیجیٹل ہے، اور وہ گورنمنٹس کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے، اور وہ ڈی سینٹرلائزڈ ہے، اور بیک پہ گولڈ بھی نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی دیٹ از انسیکیور، اور پوری دنیا اس کے حوالے سے بھی پریشان ہے۔ اور یہ بٹ کوائن میں بیسیکلی چند لوگ جو زیادہ ہی امیر اور جو کیپٹلزم کی ہی کنٹینیویشن میں ہے، امیر سے امیر تر ہو جائے گا، اور یہ پھر بہت زیادہ رسکی بھی ہے ڈیفینیٹلی۔ تو اس کے کنٹیکسٹ میں اگر ہم رکھ لیں اس کے کمپیریزن میں، اب جو آئیڈیل سلوشن ہے دیٹ از بیسیکلی ڈیجیٹل اسلامک کرنسی۔ اچھا، اس میں جو سورسز میں نے کچھ کنسلٹ کیے تو اس میں اسٹڈی IQIAS کین بٹ کوائن ریپلیس ڈالر ایز اے گلوبل کرنسی، کمپیریزن بٹوین فیٹ کرنسی اینڈ کرپٹو کرنسی، ایک یہ میں نے یوٹیوب چینل دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ ابھی NU کا یوٹیوب چینل ہے، ہاؤ انڈیاز ماسٹر اسٹروک ول میک روپی انٹرنیشنل، ایک یہ چینل ہے، ایک ہے جی سکشام سنہا کا ہے ول انڈین روپی ریپلیس ڈالر، اور ایک یوٹیوب چینل ہے جی اسٹڈی IQIAS وائی گولڈ ول ریپلیس ڈالر ایز اے گلوبل کرنسی۔ تو یہ میں نے 12/7/2023 کی ڈیٹ میں یہ ریفرنسز دیکھے ہیں، اور پھر اسلام کے کانسیپٹس مائنڈ میں رکھے اور قرآن و سنہ سے جو لیے، اور پھر اس کے پرسپیکٹیو میں کمپیریزن میں میں نے ایک اپنا سلوشن دیا کہ what should be the ideal solution انشاءاللہ۔ تو یہ ڈیفرنٹ چینلز ہیں، اور اس میں جو انٹرنیشنل کرنسی کی ڈیفینیشن ہے وہ نارملی ہے کہ کرنسی دیٹ از وائڈلی ایکسیپٹیبل ایز اے فارم آف پیمنٹ اکراس ملٹیپل کنٹریز، آلسو کالڈ ایکٹیولی ٹریڈڈ کرنسی۔ تو میں اس کو اگر خود کی ڈیفینیشن دوں کہ ورلڈ ڈیجیٹل اگر اسلامک کرنسی ہو، ٹھیک ہے جی، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹس فزیکل ایز ویل ایز ڈیجیٹل اسلامک کرنسی that would be used یا widely acceptable as a form of payment across multiple countries۔ تو this would be انشاءاللہ my definition۔ اچھا، اس میں نارملی جو ہے جی کہ اس کی ورکنگ کیسے ہوگی، دیکھیں جیسے ہم نے سننا منی کے دو طریقے تھے، بارٹر ٹریڈ بھی تھا اور پھر گولڈ اینڈ سلور میٹالک منی بھی تھی۔ اس کے بعد پیپر منی اگر بیک پہ گولڈ ہوتا اور اس میں ڈی ویلیویشن نہ ہوتی تو تب تو جائز تھی، ادروائز آپ دیکھ رہے ہیں کیا حال ایکسپلائٹیشن ہو گئی ہے اور پوری دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر پھر ڈیجیٹل کرنسی آئی تو وہ تو آپ کے ہاتھ میں ایون پیپر منی بھی نہیں ہوگی اور بیک پہ بھی کچھ نہیں ہوگا، تو دیٹ would be total destruction۔ So therefore the ideal solution is digital Islamic دینار، اس کو آپ کہہ لیں آئیڈیلی۔ اب دینار کی ورکنگ بیسک دیکھیں آپ، نارملی کیونکہ سننا منی آپ کی بارٹر ٹریڈ بھی ہے، تو آپ چھوٹے لیول پہ ایون جہاں جہاں پاسیبل ہے گندم کے مقابلے میں چینی لینی ہے، یا چینی کے مقابلے میں چاول لینے ہیں، یا جو بھی، تو یہ تو مارکیٹ ویلیو کی بیس پہ ڈیفینیٹلی ہر بندہ ایزیلی اس میں بھی ٹریڈ کر سکتا ہے، اور اسی طرح بڑے جو کنٹریز ہیں وہ بھی بارٹر ٹریڈ بھی اس طریقے سے کر سکتے ہیں، کہ کسی کو ایک مینگوز چاہیے تو دوسرے کے کنو چاہیے تو وہ آپس میں ایکسچینج کر سکتا ہے۔ تو یہ جو ہماری ڈیجیٹل اسلامک کرنسی ہوگی
تو یہ فزیکل بھی ہوگی ایز ویل ایز ڈیجیٹل بھی ہوگی، کیونکہ ہم نے ہیومینٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی پرسپیکٹو دیکھنے اور اس میں ڈیجیٹلی بھی دیکھنے ٹیکنالوجی وائز بھی انشاءاللہ۔ دیکھیں ہم نے کنوینئنس دیکھنی ہے، اور یہ بیکڈ بائی ڈیفینیٹلی یہ جو اس ڈیجیٹل اسلامک کرنسی ہوگی ڈیجیٹل دینار کی صورت میں، تو یہ بیسیکلی دیکھیں اس میں اس کو آپ دینار کہہ لیں، یہ فزیکل بھی ہوگا اور ڈیجیٹل بھی ہوگا ڈپینڈنگ اپون دا سچویشن۔ دیکھیں چھوٹے لیول پہ ہم اگر دیکھیں غریب لوگ جو ہیں، جو ان پڑھ لوگ ہیں، اب وہ ٹیکنالوجی کو اتنا نہیں جانتے، تو یا موبائلز کے حوالے سے ان کو اتنا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن آپشن ہوگی ڈیفینیٹلی۔ تو ایزی پیسہ اور یہ جو بھی ہیں آج کل ہم جو یوز کر رہے ہیں، تو اس میں یہ ہوگا کہ جو سکے ہیں وہ ایون آپ گولڈ کے بنا دیں، ٹھیک ہے، اور اس میں پیپر منی میں بھی آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں دینار کو، ٹھیک ہے جی، اور ایز ویل ایز جو ڈیجیٹلی آج کل آن لائن پیمنٹس کی جو بڑی اماؤنٹس کی ٹرانسفر ہے وہ آپ کی اسی یعنی ہو وہ دینار، وہ سکے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ پیپر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور وہ آن لائن جو ہے ڈیجیٹلی بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ تو بڑی جتنی اماؤنٹ ہوگی، کیونکہ اس کو سونے میں ٹرانسفر کرنا مشکل ہوتا ہے، تو وہ ہم اس کو آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ دیٹ مسٹ بی بیکڈ بائی گولڈ، ٹھیک ہے، جس کے اندر کبھی ڈی ویلیویشن نہ ہو، اور دیٹ مسٹ بی سینٹرلی کنٹرولڈ بائی مسلم گورننس، تو اس کا کنٹرول مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو، اور مسلمانوں کے ہاتھ میں جو ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ ٹو آئز ٹیکنالوجی کے تحت کام کریں گے، یعنی ان کی اسلامک انٹینشن وہ بھی پازیٹیو ہوگی، ٹھیک ہوگی، اور اسلامک کمٹمنٹ ہوگی ود دا اسلامک پرنسپلز، جو عباد اللہ ٹیکنالوجی کے پرنسپلز میں نے ڈسکس کیے اپنی لیکچرز کی سیریز میں۔ تو اسی طریقے سے یعنی ٹو آئز ٹیکنالوجی بھی یہ کانسیپٹ جو قرآن و سنت پہ بیسیکلی بیسڈ کر رہے ہیں، تو انہی کنسیپٹس کو ہم نے لے کے چلنا ہوگا، اور ایک ٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہوگا، اور ایک آنیسٹ لوگوں کی ٹیم اوپر کنٹرول کرے گی، جا کے کسی کے پیسے میں کوئی ڈی ویلیویشن نہ ہو، اور وہ فلی ہر بندے کو اس پہ فلی کانفیڈنس ہو، فزیکل منی پہ ایز ویل ایز ڈیجیٹل منی پہ، کرنسی پہ، اور اس میں دیٹ مسٹ بی بیکڈ بائی گولڈ، اور گولڈ اگر چاہے ہم فزیکل ٹرانسفر کرتے ہیں یا جو بیک پہ پیپر منی یوز کرتے ہیں یا ڈیجیٹل، تو اس کی بیک پہ گولڈ بھی ہونا لازمی ہے بینکوں کے پاس، یا سینٹرل بینک جو ڈیجیٹل بیت المال اسلامک بیت المال بھی انشاءاللہ ہو سکتا ہے۔ تو یعنی جب بھی بڑی لیول کی بھی ٹرانزیکشنز ہوں تو گولڈ جب بھی کوئی ملک چاہے تو گولڈ کو بھی وہ ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک آئیڈیل انشاءاللہ سلوشن ہوگا، اور اس طریقے سے جو غریب ہیں وہ سکے بھی سونے کے چھوٹے بنائے جا سکتے ہیں، پیپر منی بھی یوز کی جا سکتی ہے، لیکن اور ڈیجیٹل بھی بڑی جو کرنسی ٹرانزیکشنز ہیں وہ بھی یوز کی جا سکتی ہیں۔ دیکھیں ابھی ہمارے آج کے دور میں ہم نارملی کیسے ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں، دیکھیں ہم پیپر منی بھی یوز کر رہے ہیں، سکے بھی یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد آن لائن ٹرانسفر بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مطلب ہم نے اس میں غریبوں کو بھی آسانی ہو رہی ہے، چھوٹی موٹی ٹرانزیکشنز بھی ہو جاتی ہیں، اور جو بڑی ٹرانزیکشنز ہیں ان کا بھی کمپلیٹ ریکارڈ آ جاتا ہے۔ تو بہرحال اگر تو یہ پھر سارے ماشاءاللہ جی پڑھے لکھے ہو جائیں اور ساروں کو ٹیکنالوجی کا یوز آ جائے تو پھر ساری آن لائن پیمنٹس بھی ہو سکتی ہیں انشاءاللہ۔ تو بہرحال اس میں ڈفرینٹ کچھ اور پوائنٹس تھے کہ دیکھیں یعنی جو ڈیجیٹل اسلامک کرنسی ہوگی یہ سینٹرلائزڈ ہوگی، گورنمنٹ کا کنٹرول ہوگا اور مسلم گورنمنٹ کا کنٹرول ہوگا، یہ اس کا بہت پازیٹیو پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس طرح گورنمنٹ کی گارنٹی بھی ہوگی ود رسپیکٹ ٹو گولڈ۔ اچھا بیک اپ پہ اس کرنسی کے نا گولڈ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ دیکھیں ہم نے اس نے جو ایک اکنامک سسٹم بنانا ہے اس میں جو سارے جو ریسورسز ہیں ایک دفعہ اللہ کی جو یہ ڈیجیٹل خلافہ ہے اس کے پاس آئے گا، پھر اس کو حکومت نے پراپرلی جو ٹیکنالوجی کی مدد سے اللہ کے حکم قرآن و سنت کے مطابق ہی پلاننگ کرنی ہے۔ تو ہم یہ جو لوگوں کے پاس گولڈ ہے
جتنا ضرورت ہے یا اس کے بعد جو باقی ہے تو وہ کیونکہ حکومت کے پاس آ جائے گا. اور اسی طریقے سے آپ کے ریزروز ہیں ریکوڈیک میں ہیں. اسی کے علاوہ آپ کے آئل کے ریسورسز ہیں, آپ کے کول کے ریسورسز ہیں, یورینیم کے ذخائر ہیں, لیتھیم کے ذخائر ہیں. تو جو بھی ہیں ایک ہی دفعہ آپ ان کو کیلکولیٹ کر لیں تو جس طرح $1 کی بیگ پہ پیٹرول ہو سکتا تھا تو وہ بھی سننا ہے. گولڈ ہو چاہے اسی طرح کی ورتھ جو بھی ویلیویبل کموڈٹی ہو تو جس کو پوری دنیا ایکسیپٹ کرے, جس کی ویلیو ہو, تو اس تمام کی ویلیو کا اندازہ لگا کے کرنسی کی بیگ پہ اس کو ایز اے سیکیورٹی رکھ لیں اور اس کی بیس پہ آپ ڈیجیٹل دینار انٹروڈیوس کر دیں اور اسلامک کنٹرول ہو ماشاءاللہ, ڈی ویلیویشن بھی نہ ہو اور یہ فزیکل بھی ہو ایز ویل ایز ڈیجیٹل بھی ہو انشاءاللہ. تو میرے حساب سے یہ بڑا آئیڈیل ہو جائے گا. اچھا, بٹ کوائنز میں اور ڈالرز میں انٹرسٹ بیس سسٹم میں اس میں کیونکہ کیپٹلزم بھی ہے اور امیر سے امیر تر بھی ہو جاتا ہے اور مافیاز اس کو ڈیل کرتے ہیں اور ڈالر پھر وہ زیادہ لے لیتے ہیں. تو یہاں ہمارے اکنامک سسٹم میں تو انشاءاللہ اسلامک سسٹم میں ڈیجیٹل خلافہ میں کوئی امیر تو اپر کلاس ہوگا ہی نہیں انشاءاللہ. جاگیردارانہ نظام کیپٹلزم ختم ہو چکا ہوگا انشاءاللہ, سب ایکولی سب برابر ہوں گے. تو اس میں پھر جتنا بھی اس پہ کرنسی پہ کنٹرول ہوگا وہ ڈیجیٹل خلافہ کا ہی ہوگا انشاءاللہ, اور اس میں رسک بھی شیئر ہوگا اور پروفٹ بھی ہوگا تو سب کو ہوگا انشاءاللہ, اور اس میں کوئی ایک بندہ امیر نہیں ہو سکتا انشاءاللہ. تو اس کے علاوہ یہ سیف ہوگا, سیکیور ہوگا, پیور اسلامک ہوگا انشاءاللہ. تو اور اس کے علاوہ اس میں جو چند اور پوائنٹس ہو سکتے ہیں تو وہ یعنی اس میں یہ پوائنٹ بھی ہے کہ CBDC یعنی سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی, اس کا ایک کانسیپٹ یوز ہو رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی ہمارا بھی سینٹرل بینک ڈیجیٹل اسلامک کرنسی CBDIC بھی ہو سکتا ہے ہماری ڈیجیٹل کرنسی کو مینیج کرنے کے لیے. ایک سینٹرل یہ اسلامک سسٹم ہو سکتا ہے سینٹرل بینک اور ڈیجیٹل اسلامک کرنسی کو جو ڈیل کرے, اور بیک پہ بلاک چین ٹیکنالوجی چاہے یوز کی جائے جو بھی. دیکھیں ٹیکنالوجی بری نہیں ہے لیکن اس کا کنٹرول اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں ہو, اسلامک لوگوں کے ہاتھوں میں ہو, اور وہ 2 وائز ٹیکنالوجی کو فالو کریں انشاءاللہ, عباد اللہ ٹیکنالوجی کو بھی. تو یہ میرے لیکچرز میں اس پہ بات ہوئی ہے. تو اسلامک کنٹرول ہو تو ان ٹیکنالوجی کو یوز کرنے میں بھی کوئی مذائقہ کا نہیں ہے, تو ان چیزوں کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے. تو یہ تو اسی طریقے سے یہ ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ہیں. تو اب یہ ساری باتیں سننے کے بعد ناؤ یو آر ہیونگ دا رائٹ ٹو ٹیک فائنل ڈیسیجن. اور دیکھیں اب یہ ٹائم ہے, یہ مطلب سارے پروز اینڈ کونز میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں, ڈیجیٹل بٹ کوائنز کے بھی اور ڈیجیٹل کرنسی کے بھی اور اسی ڈالر کے بھی, اور پھر ڈیجیٹل اسلامک کرنسی کیسی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اب مطلب اتنی بیسٹ آپشنز ہیں اور اس میں سب سے بیسٹ ڈیفینیٹلی اسلامک کرنسی ہے. تو دس از دا اونلی سلوشن. تو اور پھر اس میں جو سب کے فائدے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے اور ٹرسٹ وردی ہے اور آئیڈیل ہے انشاءاللہ. تو اب یہ امت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور ہیومینٹی پہ اور تمام دنیا کے لوگوں کے پہ اس کو کمپیریزن کریں اور فائنلی ڈیسائیڈ کریں, اور سارے ایک ہی ٹائم پہ اگر ایگریڈ ہو جائیں کہ جی ہم نے یہی کرنسی یوز کرنی ہے اینڈ دس از دا آئیڈیل سلوشن, تو آپ یقین کریں ہم پاکستان سے بھی اگر یہ شروع کریں اور اس کی ایکسیپٹیبلٹی ورلڈ وائڈ ہونا شروع ہو جائے تو یہ دنیا کی لیڈنگ کرنسی بن جائے گی اور ورلڈ وائڈ ایکسیپٹیبل اور ٹرسٹ وردی کرنسی بن جائے گی انشاءاللہ. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے دین کو پورے کا پورا ہم اس دنیا میں امپلیمنٹ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. جزاک اللہ. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تو جزاک اللہ. السلام علیکم.